وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے عورتوں کے معاملے میں. استفتاء کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فتویٰ طلب کرنا، طلب الفتویٰ. فتویٰ کا روٹ کیا ہے؟ فے یہ کسی مشکل بات کا حل دریافت کرنا، کسی چیز کا شرعی حکم دریافت کرنا. اب فتویٰ کی ڈیفینیشن یاد رکھیے. فتویٰ کیا ہے؟ لغوی معنی ہوتا ہے کسی مشکل بات کا حل دریافت کرنا، اور شریعت میں فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کے بارے میں شرعی حکم دریافت کرنا، حکم شرعی کو معلوم کرنا. تو یہاں پر یستفتونک، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں کس کے بارے میں؟ عورتوں کے بارے میں. یعنی عورتوں کے معاملات میں کچھ مشکلات ایسی ہیں کہ جن کا حل دریافت کرنا مقصود ہے، شرعی حل. فرمایا قل اللہ یفتیکم فیہن، کہہ دیجئے اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں. اب آپ سوچئے کہ اس معاملے کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا. صحابہ کرام نے پوچھا کس سے تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انہیں بتائیے کہ میں خود بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے اس معاملے میں. قل اللہ یفتیکم فیہن، پیچھے وصیت کی بات تھی یوصیکم اللہ، اور یہاں قل اللہ یفتیکم فیہن تاکیدی حکم ہے. وما یتلا، اور جو پڑھا جاتا ہے. یعنی یہ فتویٰ اللہ کے کلام میں موجود ہے. یہ فتویٰ تمہیں کہاں ملے گا؟ وما یتلا، جو پڑھا جاتا ہے. علیکم، تم پر. فی الکتاب، کتاب میں. کتاب سے مراد قرآن پاک، اور خصوصاً سورۃ النساء میں جو حکم گزرا ہے پیچھے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 میں. فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے معاملے میں. اللاتی، وہ عورتیں. لا تؤتونہن، نہیں تم دیتے ان کو، نہیں ادا کرتے ان کو. کیا؟ ما کتب لہن، جو ان کے لیے لکھا گیا. کیا لکھا گیا؟ مہر وغیرہ. اور خصوصاً یہاں کن عورتوں کی بات ہو رہی ہے؟ یتام النساء، یتیم لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کیا مسئلہ تھا یتیم لڑکیوں کا. کیا کرتے تھے یتیم لڑکیوں کے ساتھ؟ نمبر 1، اس کو مال کی طرح تقسیم بھی کرتے. مثلاً کسی کا بھائی فوت ہو گیا اور بھائی کی بیٹیاں ہیں تو ان بیٹیوں کو کیا کرتے؟ جیسے بھائی کے مال کے وارث بنتے تھے ایسے بیٹیوں کے بھی وارث بن جاتے. تو قرآن میں کہا گیا نا کہ عورتوں کے زبردستی وارث نہ بنو. کیا مطلب؟ کہ اپنی مرضی ان پہ نہ ٹھونسو. اپنی مرضی ٹھونسنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ شادی کے معاملے میں انہیں کوئی اختیار نہ دینا، ان کی کوئی مرضی نہ پوچھنا، اور ان کو یا تو اپنے بچوں کے لیے روک لینا کہ ان کی شادی ہم اپنے بیٹے سے کریں گے، اور پھر مہر بھی نہیں دینا پڑے گا کیونکہ باپ تو ہے نہیں ان کا، کون پوچھے گا. ہاں، اور پھر اس طرح کیا ہوگا، ان کی جائیداد جو ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گی. تو یہ جبراً ان کا وارث بننا تھا. تو پیچھے اس کی تردید گزر چکی. فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کتاب میں بتا چکا ہے، کتاب میں پڑھا جا رہا ہے کہ یتیم عورتوں کے معاملے میں تمہیں کیا کرنا ہے. تم جو عورتوں کی بات پوچھتے ہو تو یہ تو تمہیں بتایا جا چکا ہے کہ تم ان پر ظلم نہ کرو جن عورتوں کو تم ان کے لکھے ہوئے مہر نہیں دیتے. وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کر سکو. ترغبون کا جو لفظ ہے یہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، رے غین بے. کیا پڑھا تھا آپ نے؟ کہاں پڑھا تھا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. تو رغبہ کا مطلب ہوتا ہے رغبت کرنا، لیکن اگر رغبہ کے بعد ان آ جائے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ بے رغبتی کرنا. اور اگر فی آ جائے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان میں رغبت رکھنا، یعنی مائل ہونا. رغبہ ان کا مطلب مائل نہ ہونا، ان سے بیزار ہونا، اور رغبہ فی یعنی ان کے اندر انٹرسٹ رکھنا. اور یہاں یہ قرآن کی جامعیت ہے کہ صرف ترغبون فرمایا اور اس کے بعد جو صلہ ہے وہ محذوف ہے، اور صلے کے ساتھ ہی بات مکمل ہوگی اگر یوں کیا جائے وَتَرْغَبُونَ عَنْ، اور تم ان میں رغبت نہیں رکھتے، ان تنکحوہن، کہ ان سے نکاح کرو. کیوں نہیں رغبت رکھتے؟ خوبصورت نہیں ہے، یا پھر مال نہیں ہے. یعنی دو صورتیں نا، مثلا عورت خوبصورت نہیں ہے لیکن مالدار ہے. اب عورت سے نکاح میں کوئی رغبت نہیں، لیکن کس لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں ان سے؟ کہ ان کا مال لے لیں.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، لوگ صرف کسی لڑکی کا رشتہ کس بنیاد پر لیتے ہیں؟ اس کا مال دیکھ کر، حالانکہ انہیں لڑکی میں لیسٹ انٹرسٹ ہوتا ہے. یہ ہے نا ہمارے معاشرے میں بھی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس لڑکی کا پھر بعد میں کیا حال ہوتا ہے؟ اس کے کوئی حقوق نہیں دیتا، کیونکہ اس میں تو انٹرسٹ ہے ہی کوئی نہیں. انٹرسٹ کسی دوسری چیز میں تھا، اس کی خاطر نکاح کیا تھا. تو اب کیا ہوتا ہے؟ حقوق پامال ہونے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا نکاح نہیں کرنا کہ جس میں تمہیں عورت میں رغبت نہ ہو اور پھر تم ان سے نکاح کر لو. دوسری صورت، عورت کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن حسن ہے. اب وارث کیا چاہتے ہیں؟ حسن کی بنیاد پر ان میں انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ ان سے نکاح کر لیں، لیکن ان کا مہر نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے مہر؟ کوئی بیکنگ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہاں کن یتیم بچیوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے جن کا مہر انہیں نہیں دیا جاتا تھا، اور بعض اوقات ان سے رغبت ہوتی تھی نکاح کرنے کی کسی اٹریکشن کی بنیاد پر، اور بعض اوقات رغبت نہیں بھی ہوتی تھی لیکن ایسے ہی نکاح کر لیتے تھے کہ ان کو مہر نہیں دینا پڑے گا. والمستضعفین، اور کمزور، من الولدان، بچوں میں سے. یعنی اللہ فتویٰ دیتا ہے بچوں میں سے کمزور بچوں کے معاملے میں. یہ کمزور بچے کون ہیں؟ یتیم بچے مراد ہیں، یا ویسے بھی جن کا باپ تو فوت نہ ہوا ہو لیکن معذور ہو یا بیمار ہو. تو عموماً جو ایسی عورتیں ہوتی ہیں وہ خود بھی پستی ہیں اور ان کے بچے بھی. تو کسی کو کمزور سمجھ کر اس کا حق نہ دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف پر. ہاں وہ یتیم لڑکیاں ہوں یا وہ لڑکے ہوں، ان کے معاملے میں کیا کرو؟ انصاف سے کام لو. کیا انصاف؟ یتیموں کے بارے میں انصاف کیا ہے؟ پیچھے سورۃ النساء آیت 3 میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تو پھر کیا کرو؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور عورتوں سے شادی کرو. یعنی جس عورت کا یا جس بچی کا جو یتیم بچی ہے تم سمجھتے ہو کہ اس کا حق تم نہیں دے سکو گے اور اس پر ظلم و زیادتی کرو گے، تو بہتر ہے پھر اس سے نکاح نہ کرو. ان کے ساتھ انصاف کرو، یعنی جہاں کے قابل ہے وہ وہی نکاح کرو. پھر اسی طرح ان کی میراث کے معاملے میں ان کا حق دینا، کیونکہ عموماً یتیموں کی میراث ضبط کر لی جاتی تھی. تو ان تقوموا للیتامى بالقسط، تو بنیادی طور پر یہاں میراث اور مہر کی ادائیگی کے معاملے میں انصاف سے کام لینا ہے. 2 لفظ اگر لکھ لینا اس کے نیچے، کس کے؟ بالقسط کے. انصاف سے کام لو یتیموں کے معاملے میں. کیسے؟ میراث اور مہر کی ادائیگی کے معاملے میں. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے کوئی نیکی، کوئی خیر. کوئی نیکی کیا ہوتی ہے؟ مثلا نیکیوں کی اقسام کیا ہے میں پیچھے بتا چکی ہوں. کوئی نیکی، خیرن کیا ہے؟ نکرہ ہے نا. کوئی بھی نیکی، کیسے کیسے نیکی کی جا سکتی ہے؟ بدنی، مالی، قولی. یہ اب جملہ جو ہے نا پچھلے سے ہٹ کے یہ کنکلوژن ہے، کنکلوڈنگ سینٹنس ہے. یعنی یہ اس آیت سے متعلق یا اس حکم سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، یتیموں سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اور عام حالات میں جنرل بھی ہو سکتا ہے. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے کوئی نیکی. کیا مراد کوئی نیکی؟ اب نیکی کا پتہ ہی نہیں نیکی کیا ہے تو کریں گے کیا؟ کوئی نیکی، مثلا خواہ وہ عبادات میں سے ہو، خواہ وہ معاملات میں سے ہو، خواہ وہ اخلاقیات میں سے ہو، خواہ وہ حقوق کی ادائیگی میں سے ہو، خواہ وہ مالی اعتبار سے ہو کہ کسی کی مالی مدد ہو، مال خرچ کرنے میں سے ہو، یا پھر صدقے کی دیگر اقسام جو ہیں ان میں سے، علمی کسی کو کوئی سکھانا، کوئی ہنر، بدنی اپنے جسم سے کوئی کام لے کر کسی کی خدمت کرنا یا کسی کے کام آنا، کسی کو کوئی ہنر سکھانا، کوئی نیکی. وما تفعلوا من خیر، کوئی بھی نیکی جو کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، تو ہے اللہ اس کو جاننے والا، اللہ کو سب پتا ہے. تو اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام عورتوں کے بارے میں کتنے محتاط ہو گئے تھے کہ عورتوں کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا ہے، عورتوں کے کیا حقوق ہیں.
آج کتنے مسلمان مرد پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق بتائیے اور ہمیں جاننا ہے. یستفتونک فی النساء، 1% بھی نہیں. دیکھیے کہ عموماً ہمارے ہاں جو فتوے مانگے جاتے ہیں وہ کس معاملے میں ہوتے ہیں؟ اختلافی امور کے معاملے میں. بعض اوقات پہلی بات تو یہ کہ دین سیکھنے کا شوق کسی کو نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دین ہم صرف خاص چند ریچولز کا نام سمجھتے ہیں کہ وہ ریچولز دین ہے. جب حقوق ادا کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اس کو دین نہیں سمجھتے، اس کو ہم دنیا کے کام سمجھتے ہیں. حالانکہ حقوق کی ادائیگی بھی کیا ہے؟ دین ہے. اور اس میں خاص طور پر کمزوروں کے حقوق، جو اپنے خود نہیں لے سکتے، جو مجبور ہوتے ہیں، اور ان میں خصوصاً عورتیں اور کمزور بچے، یتیم بچے. صحابہ کرام کے اندر یہ سوال کیوں آیا؟ کس چیز نے یہ سوال پیدا کیا ان کے اندر؟ اللہ کے خوف نے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر کہ اگر ہم نے آج حق نہ دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ پوچھے گا. تو جس شخص کے اندر تقویٰ ہو، جس کو اپنی آخرت کی فکر ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نیکی کے طریقے جانتا رہتا ہے کہ میں کیسے کیسے کہاں کہاں نیکی کر سکتا ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں نا، ابتدا آیت کی کہاں سے ہو رہی ہے؟ یستفتونک، اور انتہا کہاں ہو رہی ہے؟ ما تفعلوا من خیر. جنرل کر دیا، کیونکہ فتوے میں ہر چیز نہیں کور ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ مثلاً اگر کوئی کسی سے جا کے پوچھے بھی، اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ میری بیوی کا مجھ پہ کیا حق ہے، یا میرے بھتیجے یتیم ہیں ان کا مجھ پہ کیا حق ہے، تو کوئی مولوی صاحب آپ کو زیادہ زیادہ کیا بتائیں گے؟ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. اچھا کوئی شخص ان 4 یا 5 باتوں کو پکڑ لے، بس میرے اوپر تو صرف یہی فرض ہے، مجھے یہ اور یہ اور یہ کرنا ہے. مثلا کوئی شوہر کہے کہ مجھے نان نفقہ دینا ہے، یا مجھے عاشروہن بالمعروف میں چند چیزیں، تو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز رہ جاتی ہیں ہمیشہ، یا نہیں؟ تو ان کو آپ کیسے کور کر سکتے ہیں؟ بھئی ما تفعلوا من خیر، جو بھی اچھا کرو گے، جتنا بھی کرو گے، جہاں بھی کرو گے، جیسا بھی کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیم، سب اللہ کو پتہ چل جائے گا. تو عورتوں اور بچوں کے معاملے میں کوئی لسٹ نہیں بنا کے دی گئی. ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام جو تھے، چونکہ دور جاہلیت سے قریب دور تھا نا، تو دور جاہلیت میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. اور صرف یہ نہیں کہ دور جاہلیت میں، ہر معاشرے اور ہر کلچر میں آپ دیکھیں، قدیم ہندو تاریخ پڑھیں، جنرلی آن دا ہول، یعنی اب اگر دیکھا جائے تو عورتوں نے بڑی ترقی حاصل کر لی ہے اور بڑے حقوق کے نعرے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پسی ہوئی ہیں، اصل حق پھر بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو بہرحال اسی طرح اگر ہم یتیموں کے حقوق کی لسٹ بھی بنوا کے رکھ لیں تو بھی کیا ہوگا؟ بات نہیں بنے. جب تک دل میں نہ ہو، اور جب تک انسان خود نیکی کی تلاش میں نہ ہو. نیکی اور پوچھ پوچھ کر، یہ محاورہ ہے نا ہمارا، نیکی اور پوچھ پوچھ کر. اب دیکھیں نا، ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کو خود کام نظر آتے ہیں، اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جس کو لسٹ دینی پڑتی ہے. فرق ہے نا دونوں میں. تو جو اچھے تعلقات کی بنیاد ہے وہ اس پر نہیں کہ انسان گھر میں رہتے ہوئے ایک لسٹ بنا کے رہے، یا کیلکولیشن شروع کر دے، میرے تم پر یہ حقوق ہے تو تمہارے مجھ پر یہ حقوق ہیں، اور اس کے بعد نہ میرا تم سے کوئی تعلق ہے اور نہ تمہارا مجھ سے کوئی، نہ تم مجھ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا، نہ میں تم سے کسی چیز کی. خاندانی زندگی اس طرح نہیں گزرتی. خاندانی زندگی میں کیا ہے؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ. بعض اوقات انسان اپنے حق سے بڑھ کر بھی دوسرے کو دے. اب یتیم بچوں کو ان کا مال تو لوٹائے، لیکن کتنی دفعہ قرآن پاک میں کہا گیا ہر دینے کے موقع پر کیا ہے؟ کس کس کو دو؟ رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو دو. حالانکہ یہ نہیں کہ یتیم غریب ہی ہوں گے تو پھر ہی دو گے. ہر جگہ ان کا ذکر آتا ہے، ہر جگہ قرآن پاک میں جہاں بھی رشتہ داروں کی بات ہے یا اور لوگوں کو دینے کی بات ہے، وہاں ساتھ یتیموں کی پھر بات آ جاتی. تو یہ زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے. تو صحابہ کرام کی دلچسپی اپنے فرائض کی ادائیگی میں. عموماً ہم یا آج کے دور میں کیا، ہر شخص اپنے حقوق پوچھ رہا ہے، اپنے حقوق. دیکھیں نا، دور صحابہ اور آج کے دور میں فرق کیا ہے. دور صحابہ میں صحابہ پوچھ رہے تھے عورتوں کے حقوق کیا ہیں، آج عورتیں خود پوچھتی ہیں ہمارے حقوق کیا ہیں. کیونکہ دینے والوں کو انٹرسٹ نہیں ہے، اسی لیے مل بھی نہیں رہے. آج دنیا بھر میں ایسی موومنٹس موجود ہیں کہ جس میں عورتیں اپنے رائٹس کا تقاضا کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی رائٹس نہیں مل پاتے. کیسی کیسی تحریکیں چلی. کیوں؟
اس لیے کہ دینے والوں کے اندر کوئی موٹیویشن نہیں ہے، وہ دینے کو تیار نہیں. یہاں کیا ہے، دینے والوں کو تو بعد میں بتایا جائے گا، پہلے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا گیا کہ تم پوچھو تم جاننے کی کوشش کرو کہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے، کوئی اور نہیں تمہیں بتائے، تمہیں خود پتا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس آیت میں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، کسی اور پہ معاملہ نہیں چھوڑا. کیا فرمایا؟ قل اللہ یفتیکم، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، اللہ تم کو بتاتا ہے. اللہ نے اس فتوے کو اپنی طرف منسوب کیا. کیوں؟ اہمیت کی خاطر کہ یہ اللہ کا فتویٰ ہے. اگر یہ کہنا یہ فلاں عالم کا فتویٰ ہے، یہ فلاں بزرگ کا فتویٰ ہے، تو عموماً لوگ اس کو کس طرح لیتے ہیں؟ اچھا اسی کا ہی ہے نا، جی چاہے مانے جی چاہے نہیں مانتے. لوگ بعض اوقات اس سے بھی فتویٰ لے لیتے، اس سے بھی، اور اس کے بعد کرتے کیا؟ اپنی مرضی کرتے، وہ سارے لا کے رکھ دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہمیں نہیں کرنا وہ. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس آیت کو مرد پڑھیں گے تو کیسے لیں گے؟ تو وہ یہ سمجھیں گے نا کہ جو بھی کتاب میں تمہیں حقوق بتائے جا رہے ہیں ان کی پابندی کرو. یعنی جہاں جہاں عاشروہن بالمعروف اور جتنے بھی اور چیزیں ہیں ان سب کی طرف اشارہ ہے. اسی لیے صرف ایک خاص بات کی طرف نہیں کیا گیا، وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، جو بھی پڑھا گیا تم پر کتاب میں، فی یتام النساء، خصوصاً یتیم عورتوں کے بارے میں. یعنی عام خاندانی عورتوں کے حقوق نسبتاً پھر بھی ادا کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے بیکنگ ہوتی ہے. یہاں یتیم عورت کا کس لیے ذکر کیا گیا؟ اس کی بیک نہیں ہے، اس سے فرق پڑتا ہے نا. تو پھر اس کے بعد خصوصاً نکاح کے موقع پر کہ تم یہ مت سوچو کہ مہر دیے بغیر نکاح کرو، اور پھر مہر سمبل ہے آگے نان نفقہ دینے کا، جو بھی ضروریات ہے زندگی. اصل میں ان کی ڈیٹیلز تو پورے قرآن پاک اور سنت میں موجود ہے نا. یہاں اصل میں دیکھیے قرآن پاک کا جو انداز ہوتا ہے نا، وہ ایک چیز کی اہمیت کو ایلیبریٹ کرنا ہوتا ہے. تفصیل آپ کو اس طرح نہیں ملے گی کہ نمبر 1 یہ کرو، نمبر 2 یا نمبر 3، یہ کہیں بھی آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. وہاں ایک اہمیت بتا دی گئی اور اس چیز کو ہائی لائٹ کر دیا گیا، ذہن تیار کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر آگے مختلف جگہوں پر احکامات پھیلا دیے گئے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کا ڈیسیژن وہ اسی وقت کر دیتے تھے نا جب ان کے والدین نہیں تھے، تو پہلے سے ہی رشتے باندھ دیے ادھر ادھر، یا یہ کہ پہلے سے ہی ان کو مائنڈ میں رکھا کہ جب بالغ ظاہر نکاح جب ہی ہوگا جب وہ بڑی ہوں گی. لیکن یہ کہ ڈیسیژن جو ان کے لے لیے جاتے تھے یا فیصلے کر لیے جاتے تھے، یا یہ کہ یتیم بچوں کو پھیلا دیا جاتا تھا یہ فلاں لے جائے یہ فلاں لے جائے، یعنی ان کے جذبات کو ایک طرف رکھ کر یک طرفہ طور پر جو ڈیسیژن ہوتے تھے اس کی طرف اشارہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جنرلی یہاں پر آیت میں چونکہ دیکھیں نا، آپ نے صحابہ نے یتیم عورتوں کا فتویٰ نہیں پوچھا تھا، انہوں نے جنرلی نساء کے بارے میں پوچھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے عام عورتوں کے ساتھ خصوصاً یتامہ کی طرف توجہ دلائی کہ عام عورتوں کے حقوق تو تم پھر بھی دے دو گے، لیکن جس چیز میں تم زیادتی کرتے ہو اس کی طرف زیادہ توجہ دو. یہ اسلوب اس لیے ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر بچوں کے معاملے میں آپ دیکھیے کہ یہاں بچوں کے معاملے میں صرف یتیم بچوں کی بات کی گئی، حالانکہ آپ دیکھیے مستضعفین من الولدان کی بات تھی. صحابہ نے جو فتویٰ مانگا تھا وہ عورتوں کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں عورتوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی بات بھی کی، اور بچوں میں پھر یتیم بچوں کی زیادہ بات کی. تو زیادہ کمزور کی بات اس لیے کی گئی تاکہ انسان جس کے حق کو زیادہ نگلیکٹ کرتا ہے اس طرف توجہ کرے. پھر اس کے بعد بچوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ کوئی مثال دیں گے آپ؟ بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا، یا بچوں کے حقوق کیا تھے؟ آج آپ دیکھیں کہ چلڈرن ڈے اور بچوں کے حقوق کے عالمی دن اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور پھر چائلڈ لیبر کے بارے میں آپ دیکھیں کیسے کیسے قوانین موجود ہیں اور بچوں کے حقوق کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. تو اس کی بھی ابتدا ہمارے دین میں بہت پہلے سے موجود ہے. والمستضعفین من الولدان، کمزور بچے جو چھوٹے بچے ہوں یا پھر یتیم بچے ہوں، یا ایسی ماؤں کے ساتھ بچے کہ جن کے شوہر انہیں طلاق دے چکے ہوں، یا یہ بیمار ہوں یا معذور ہوں، یا ویسے بھی نہ بھی ہوں تو بھی جو بچے ہیں جو چائلڈ ابیوز ہے، یعنی یہ ایک طرح سے کیا ہے، چائلڈ ابیوز کا رد ہے. ٹھیک ہے، یعنی بچوں کو چائلڈ ابیوز سے بچایا جا رہا ہے یا ان کو ان کا رائٹ دیا جا رہا ہے.
ایکچولی جب آپ کو اگر ویسے کہا جائے نا کہ قرآن میں چائلڈ ابیوز کے بارے میں کوئی چیز ملتی ہے تو آپ کو ایسے نہیں ملے گی، لیکن اب آپ آیات کے اوپر غور و فکر کریں گے تو اچھا. اب دیکھیں کہ انسان کا بچہ جو ہے وہ تمام جانوروں کے بچوں کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہے، انتہائی کمزور، بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ماں باپ پر. ویسے بکری کا بچہ ہوتا ہے نا تو وہ تھوڑی دیر میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، خود ہی دودھ پینے لگتا ہے، خود ہی چلنے لگ جاتا ہے. بلی کے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے، اسی طرح اور پرندوں وغیرہ کے. لیکن انسان کا بچہ جو ہے وہ کم از کم 2 سال تک، بلکہ 3 سال تک اپنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، اپنا پیمپر چینج نہیں کر سکتا، یا واش روم ٹریننگ جو ہوتی ہے اس کی وہ ایک وقت لگتا ہے، یا اسی طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، ادھر گرا ادھر پسلا ادھر چوٹ کھائی. کتنی زیادہ پروٹیکشن چاہیے بچوں کے لیے، کتنا زیادہ واچفل ہونا پڑتا ہے. اور پھر بچے ستاتے بھی بہت ہیں. ایسے میں بعض اوقات ماں باپ بچوں کو مارتے بھی بہت ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں. اور کیا سوچ کے زیادتی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی اولاد ہے، ہم جیسے چاہیں کریں. کمزور بچے اپنے حقوق خود لے سکتے ہیں، بتائیے. اگر وہ رو رہا اور ماں دودھ نہیں دے رہی، روتا جائے تو کوئی بچہ کیا کر سکتا ہے اس وقت؟ اگر خدا کا خوف نہ ہو یا اللہ نے وہ جو دل میں محبت ڈالی ہے وہ نہ ہو تو آپ دیکھیں جہاں عورتوں کو مارا جاتا ہے وہاں چائلڈ بیٹرنگ بھی بہت ہوتی ہے. بہت سے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے. اتنے دلدوز بعض واقعات ہیں کہ کس طرح جا کے کوڑے کے ڈھیروں پہ بعض اوقات پھینک دیے جاتے ہیں بچے، بعض اوقات ایسے سڑکوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں، بعض اوقات کہیں اور پھینک دیے جاتے ہیں، گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. اوون میں ڈالنے کے وہ خود پڑھا تھا میں نے، پانی کے ٹب میں ڈبو دیا. یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلی تو آگے ٹوکری میں بچہ پڑا ہوا تھا، کوئی چھوڑ گیا. بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، بعض اوقات ٹیلی فون بوتھ میں، کہیں پبلک پلیس پہ، ادھر ادھر. تو آپ خود سوچئے کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے لیے کیا کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ رو کے ماں کو متوجہ کرے، کر کیا سکتا ہے وہ؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ والمستضعفین من الولدان، کمزور بچے، ان کے حقوق کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو. اچھا، بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو مائیں مار بھی رہی ہوتی ہیں، کان کھینچے، ہاتھ میں روڑے، چونٹیاں کاٹی، تھپڑ لگایا، بال کھینچ دیے، ادھر سے ٹھکورا ادھر کیا، ڈانٹا ڈپٹا. بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے ماؤں کے اندر. سارے لوگوں کا غصہ بچوں پہ نکال دیا. یہ کیا فیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیا سوچ کے کرتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ کے پاس امانت ہے وہ بچہ، وہ اصل میں اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ نے آپ پر انعام کیا. بچے ہیں نا سمجھ ہے، کم عقل ہوتے ہیں، اپنی غلطی کی وجہ سے کوئی چوٹ کھا بیٹھتے ہیں، گر پڑتے ہیں. اوپر سے مائیں کیا کرتی ہیں؟ اٹھا کے اور پھینٹی لگاتی ہیں کہ کیوں تم نے یہ کیا. یہ وقت مارنے کا نہیں ہوتا، ایسا مارنا بھی ظلم ہے، اور بچوں پہ کیے جانے والے ظلم کا بھی جواب دینا ہوگا. من یعمل سوءا یجز بہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کے ساتھ کیا کرتے تھے یاد ہے؟ انہیں جنت کے پھول قرار دیا. نماز میں اگر وہ آ کے پیٹھ پہ بیٹھ جاتے تو سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک وہ خود نہ اٹھتے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ماں نماز پڑھی، بچہ پاس گر، شور مچاتے ہوئے جاؤ اسے پکڑتے، نہیں نماز پڑھ رہے ہیں. ماں سے وہ چمٹ رہا ہے، وہ اس کو چھین کے لے آتے ہیں ماں سے. یہ کس قسم کی نماز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو امامت کرا رہے ہیں، امامت کی حالت میں سجدے میں ہے اور بچہ اوپر بیٹھا. سجدہ طویل ہوتا جا رہا ہے. آپ یہ نہیں کرتے کہ اس کو دھکا دے کے اتاریں یا اٹھ جائیں، گرتا ہے تو گرے. نہیں، ہمارے عام طور پر ایسے کرتے ہیں بچے، ہر بچہ اسی طرح کرتا ہے. تو اس وقت کیا کرتے ہیں سلوک؟ پیغمبر کا نمونہ اسوہ حسنہ سامنے ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں حضرت امامہ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، حضرت زینب کی بیٹی جو تھی، ایک دفعہ آپ نکلے گھر سے تو رو رہی تھی، آپ نے ان کو اٹھا لیا. آپ نماز پڑھانے آ رہے تھے، نماز میں آپ نے ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، وہ کندھے پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں، بچی ہے چھوٹی. ہمارے ہاں کسی کے اندر یہ اخلاق ہے، یہ توجہ ہے؟ نہیں. اسی طرح آپ ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہیں، حضرت حسن یا حسین میں سے کوئی آتے ہیں، آپ ممبر سے اتر کے ان کو گود میں لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بچوں کے حقوق کے بارے میں دوسرے تو کیا کیئر کریں گے، خود ماں باپ نہیں کرتے. تو یہاں پر یتیم بچوں کا خاص طور پر اس لیے کہ جب ماں باپ ہوتے ہیں تو ماں باپ کے دل میں ایک خاص محبت ہوتی ہے نا اولاد کی، وہ پھر بھی کچھ کیئر کر لیتے. لیکن جب ماں باپ چلے جائیں دنیا سے
اور وہ بچے کسی اور کے حوالے ہو جائیں تو وہ بچے انتہائی مظلوم اور پسے ہوئے ہوتے ہیں، سارا کانفیڈنس ان کا ختم ہوا ہوتا ہے۔ تصور میں لائیں کوئی بھی ایسے خاندان کے یا جاننے والوں کے بچے جن کے ماں باپ فوت ہو گئے اور وہ کسی کے گھر میں پلے، ان کا حال کیا ہوا، ان کے چہرے بتاتے ہیں، ان کی آنکھیں بتاتی ہیں، ان کے حال حلیے بتاتے ہیں۔ بعض اوقات ساری زندگی کے لیے ان کے اندر محرومیاں رہ جاتی ہیں کہ ماں باپ نہیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ انہی کمزور بچوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ بچے توجہ کے مستحق ہیں۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور خصوصاً یتیم بچوں کے بارے میں انصاف سے کام لو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے بچے چھوٹے نہیں ذرا بڑے ہو جاتے ہیں، ڈیمانڈز کرنے لگتے ہیں نا، ایک آتا مجھے کتابیں چاہیے، دوسرا آتا مجھے کھلونا چاہیے، تیسرا آتا کچھ، عموماً ماں باپ پہ جلی کٹی سنانے لگتے ہیں بول بول کے۔ نہیں، بعض اوقات بچوں پہ ناروا بولتے ہیں، کوئی چھوٹی سی غلطی کریں گے ناروا ڈانٹیں گے، چھوٹی سی بات کریں گے ناروا ان کو سکولڈ کریں گے۔ یہ تمام چیزیں زیادتی میں شمار ہوتی ہیں، کیونکہ جن کو شریعت نے مکلف نہیں قرار دیا، 7 سال کی عمر تک ان پہ نماز نہیں ہے جو پہلا فریضہ ہے، 10 سال کی عمر تک تم نماز کے لیے بھی نہیں مار سکتے، اللہ کے حق کے لیے نہیں مار سکتے، اپنے حقوق کے لیے مارتے ہو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ مارتے ہو، کیسے جواب دو گے اللہ کو؟ تو یہ قرآن کی جو تعلیم ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ دیکھیں پہلے سارا ذہن تیار کیا گیا، پوری پریپریشن کی گئی، جو برا کرے گا پائے گا، کسی کو تھپڑ لگاؤ گے پاؤ گے، چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ، اگر ناروا مارا اس کا بھی بدلہ دینا ہوگا۔ اللہ نے تمہیں ان کے اوپر لامحدود اختیار نہیں دے دیا۔ یعنی خاص طور پر جو چھوٹے بچے گھروں میں کام کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، ورک شاپس میں کام کرتے ہیں، بسوں کے نیچے لیٹ لیٹ کے ان کے پرزے جو ہیں وہ درست کر رہے ہوتے ہیں، کھانے کو نہیں ملتا، غذائی قلت کا شکار ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو رکھ کے دیکھیں کہ ذرا سی اپنے بچوں کو کوئی چیز نہ ملے، وقت پہ کھانا نہ ملے تو کیسے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ماں کے۔ لیکن کتنے ہی بے شمار بچے ایسے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں ان افریقن کنٹریز میں جہاں بچے جو ہیں وہ فاقہ زدہ اور بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں، بچوں پہ پوری پوری فیملیز پل رہی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اسکولوں میں جو بچوں پہ تشدد ہوتا ہے، بعض اوقات اسکولوں میں تشدد۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو بچے یوز ہوتے ہیں بعض اوقات بڑوں کے ہاتھوں، یعنی سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے بچوں کو، ساری ساری زندگی کے لیے ان کے اندر ایک نفسیاتی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے، ان کی پرسنالٹیز اور شخصیتیں مسخ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تو سارے کمزوروں کے حقوق بتائے گئے، اور پھر خصوصاً عورتوں اور بچوں کے، یعنی ایک وشس سائیکل بن جاتا ہے۔ ان بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے پھر وہی وہ آگے کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، پھر وہ آگے، یعنی کنٹینیوس ایک چین چل پڑتی ہے۔ اسی طرح جن بچوں کو بچپن میں مار پیٹ کے پڑھایا جاتا ہے، جیسے حفظ قرآن کراتے ہیں، بعض اوقات بظاہر دیکھنے میں بڑا نیکی کا کام ہے لیکن مار مار کے ادموا کر دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں بعض اوقات مار مار کے۔ اب وہ دین کا علم حاصل کرے لیکن تشدد کے ساتھ، حالانکہ کہ کمزور معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے ان کی آوازیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کی ہمتیں ہیں، لیکن ان کے اوپر ایسا بوجھ لادا جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں کر پاتے تو مار پیٹ سے کام لیا جاتا ہے۔ وہ اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں پھر کہ بڑے ہو کر پھر کیا ہوتا ہے، وہ بھی پھر ویسے ہی کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی حفظ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پڑھانے والے تو وہی تھے نا جن کے ساتھ خود بچپن میں یہ سب بیتی۔ تو اس لیے کیا فرمایا کہ والمستضعفین من الولدان وان تقوموا للیتامى بالقسط وما تفعلوا من خیر۔ اتنا جامع جملہ ہے یہ کہ اگر کوئی اس آیت کے اس حصے کو سمجھ جائے تو زندگی میں بہت سی تلخیاں خود ہی ختم ہو جائیں۔ جو بھی خیر، جو بھی بھلائی، جو بھی اچھائی، جو بھی نیکی، جو بھی احسان، کسی بھی قسم کا، کوئی مالی، کوئی علمی، کوئی بدنی، کسی بھی طرح کا کوئی احسان تم کرو گے دوسروں پر، فإن اللہ کان بہ علیما، تو وہ اللہ کے پورے علم میں ہے، اللہ سب جانتا ہے، سب معلوم ہے۔